آج کا مسلمان ماہ سفر کو اس قدر منحوس سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بیماریوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس کے اندر میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے، نیا کاروبار نہیں شروع کرتے کیونکہ اس کے اندر یہ بیماریوں والا مہینہ ہے، یہ مصیبتیں نازل ہونے والا مہینہ ہے، اس کے اندر کامیابی نہیں ملے گی۔ پھر اس مہینے کو منحوس اس قدر سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر کہتے ہیں شادی نہیں کریں گے، شادی کریں گے تو اس کے اندر ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ حالانکہ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ماہ سفر یہ کامیابیوں والا مہینہ ہے، ماہ سفر یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، ماہ سفر یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر آپ تاریخ 7 ہجری کے اندر چلے جائیں، 7 ہجری ہے، سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور مسلمان غزوہ خیبر کے لیے تیار ہیں۔ غزوہ خیبر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 1600 ہے اور یہودی لشکر کی تعداد 20,000 ہے، اور یہ 7 ہجری سفر المظفر کے اندر یہ غزوہ خیبر ہوا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، 1600 تعداد مسلمانوں کی، اور یہودیوں کی تعداد 20,000۔ اللہ پاک نے 20,000 کے مقابلے میں ان 1600 مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور یہ کس مہینے میں ہوا؟ سفر کے مہینے کے اندر ہوا۔ اور اگر آپ 16 ہجری کے اندر چلے جائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، سفر کے مہینے میں اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسلمانوں کو مدائن کی فتح نصیب فرمائی۔ یہ اتنی بڑی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اور اگر ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے 8 ہجری کے اندر آئیں، 8 ہجری ہے، سفر المظفر کا مہینہ ہے، وہ صحابی جس کو سیف من سیوف اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نامور صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جریر صحابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے 8 ہجری سفر المظفر کے مہینے کے اندر اسلام قبول کیا ہے۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اسلام کو اتنی بڑی کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جس جنگ میں گئے اللہ پاک کی مدد سے اس جنگ کو فتح کر کے ہی آئے۔ یہ اتنی بڑی کامیابی مسلمانوں کو اس مہینے کے اندر حاصل ہوئی۔ پھر لوگ جو یہ نظریہ بنا بیٹھے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو شادی کی جاتی ہے وہ شادی درست نہیں رہتی، اس کے اندر کامیابی نہیں ہوتی۔ آج کے مسلمان کا، آج کے قرآن پڑھنے والے مسلمان کا، وہ جو کہتا ہے میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں نبی سے مدد مانگتا ہوں، یہ عقیدہ رکھنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر ماہ سفر کے اندر شادی کروں گا تو کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی مل گئی تو جوڑے کو خوشی نہیں ملے گی، اگر خوشی مل گئی تو دنیاوی خوشی ملے گی، وہ جو دلی خوشی اولاد کی صورت میں ہوتی ہے وہ نہیں ملے گی، اور اگر اولاد ہو گئی تو پھر اولاد اتنی حسین و جمیل نہیں ہوگی جتنی وہ چاہتا ہوگا۔ میں ایسے مسلمان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اے اپنی عقل کے ترازو پر وہ زمانہ جاہلیت کے عقائد کو تولنے والے مسلمان، تو قرآن اور حدیث پر ایمان رکھنے والا ہے، تو غیروں کے عقائد کو کیوں اپناتا ہے؟ اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو آؤ، 1 ہجری سفر المظفر کا مہینہ ہے، کائنات کی حسین ترین شادی، حسین ترین جوڑے کی شادی، حضرت علی المرتضی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی، وہ شادی جو اللہ کی منظوری سے کروائی گئی، وہ شادی جس کی گواہی دینے والے صحابہ کرام اور نکاح پڑھانے والے خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ شادی ماہ سفر المظفر کے اندر کروائی گئی۔ تو اے مسلمان، جو تو یہ عقیدہ بنا بیٹھا ہے کہ اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، تو جن کو تو ماننے والا ہے ان کی تو شادی اس کے اندر ہوئی۔ مسلمان، جو تو یہ عقیدہ بنا بیٹھا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو شادی کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی، تو ذرا کائنات میں اس شادی سے کامیاب کوئی اور شادی تو دکھا جس کو اتنی کامیابی ملی ہو۔ اے مسلمان، جو تو یہ عقیدہ بنا بیٹھا ہے کہ اگر شادی کر لی جائے کامیابی مل بھی جائے،
لیکن خوشی نہیں ہو گئی، ذرا مجھے اس جوڑے سے زیادہ کوئی خوش نصیب تو دکھا۔ اے مسلمان، جو تو یہ نظریہ بنا بیٹھا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو شادی کرتا ہے اس کو اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوتی، ذرا مجھے کائنات کے اندر امام حسن اور امام حسین جیسی اولاد تو دکھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی اس مہینے کے اندر ہوئی اور ان پر جو انعام و اکرام ہوا، ایسی کامیاب شادی اور ایسی حسین و جمیل اور ایسی عبادت گزار اولاد آج کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اے مسلمان، یہ عقیدہ رکھنے والے کہ کامیاب شادی اس مہینے کے اندر نہیں ہوتی، مجھے پھر دکھا اس جیسی کوئی اور شادی، اس جیسی حسین شادی کوئی اور دکھا، ان جیسی حسین اولاد کوئی اور دکھا۔ اگر نہیں دکھا سکتا تو پھر اپنے ایمان کو مضبوط کر، پھر اپنے یقین کو مضبوط کر۔ تو رب کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو آخری نبی پر ایمان رکھنے والا ہے، تمہیں اس کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، تمہیں قرآن پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں۔ اب جب ہم یہ عقیدہ بنا بیٹھتے ہیں کہ اس مہینے کی وجہ سے یہ نحوست آ جائے گی، اس جانور کی وجہ سے یہ نحوست آ جائے گی، تو یہ تو اللہ پر توکل کمزور ہو گیا۔ جو مسلمانوں کو جو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں، یہ عقیدہ تو پھر کمزور ہو جائے گا۔ وہ لوگوں کو جب ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، اس کی وجہ سے یہ ہوں، تو پھر اللہ پر تو بھروسہ نہ رہا۔ تو